ربی میرے رب سے، یہدینی کہ وہ میری رہنمائی کریں گے، سواء السبیل سیدھی راہ پر۔ آیت شریفہ کا محاورہ ترجمہ، اور جب وہ مدین کی راہ چلے انہوں نے کہا امید ہے، قریب ہے میرے رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے میرے اللہ ہی جانتے ہیں۔ اسی میں سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ بات انہی کی توفیق سے، اور کچھ حضرات مفسرین اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کی تفسیر سے فیض پاتے ہوئے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہم نے یہ پڑھا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دو قسم کے اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، زمینی اسباب اور ربانی اسباب۔ زمینی اسباب ربانی اسباب کے بغیر بیکار۔ ممکن ہے زمینی اسباب کا نتیجہ وہ نکلے کہ جو چاہتا ہے اس کے بالکل الٹ نکلے۔ اس کی مثال زمینی اسباب میں سے ایک بڑا سبب بیمار شخص کے لیے کہ ٹھیک جگہ ٹھیک لوگوں کے ہاتھوں اس کا علاج ہو جائے، زمینی سبب ہے، اور ہمارے دین میں اس کی تاکید ہے، ترغیب۔ لیکن ربانی سبب کے بغیر، ربانی تائید کے بغیر کتنے ہی لوگ بہترین جگہوں میں علاج کروانے کے لیے جانا ان کی موت کا سبب بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جی بنتا ہے کہ نہیں؟ بعد میں سوچنے والے کہتے ہیں اگر وہاں نہ جاتا تو شاید وہ حادثہ پیش نہ آتا جو آیا۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم زیادہ جانتے ہیں، اصلاح بھی کریں، کتنے لوگ لاکھوں خرچ کر کے بیرون ملک سفر کرتے صرف علاج کے، اللہ نے وسائل دیے ہیں وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے ان کی نعش آتی۔ زمینی اسباب بغیر ربانی تائید کے ان سے امید رکھنا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں۔ لیکن زمینی اسباب کے بغیر، زمینی اسباب جن کی طاقت ہو ان کے بغیر ربانی تائید کا طلب کرنا ناپسندیدہ، نالائقی، سستی، کوتاہی اور بہت کچھ۔ زمینی اسباب پر بھروسہ نہیں، لیکن دین یہ نہیں، نہ آج نہ پہلے، کہ زمینی اسباب چھوڑ کے تسبیح پکڑے، آیت کریمہ شروع کر، یہ کہیں نہیں۔ ہاں بس نہیں چلتا تب تسبیح پہ اکتفا کرنا وہ استثنائی ایکسپشن کے، وگرنہ قاعدہ اسلامیہ کیا ہے؟ تو بقدر استطاعت زمینی اسباب اختیار کر، بغیر ان پر بھروسہ کیے ہوئے، اور عرش والے رب سے ربانی تائید کے لیے مدد کی فریاد کر۔ موسیٰ علیہ السلام وہی کر رہے۔ اب کیا ہوا؟ زمینی سبب اختیار کر رہے ہیں، اسی کے دوران ہیں، جانتے ہیں
اور اللہ کی ان پر رحمت ہے کہ نبوت سے پہلے ہی یہ ہدایت پاتے. دین تو تھا اس وقت. ربانی تائید کے لیے ان کے دروازے، ان کے باب عالی پہ دستک دیتے ہیں جہاں کا فیصلہ آخری فیصلہ. عصا ربی، رک جائے. عصا کس امید کے ساتھ؟ ایک بہت بڑی خرابی، مصیبتوں میں ہم میں سے پھنسے ہوئے، بیماریوں میں الجھے ہوئے، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے، ان میں ایک بہت بڑی خرابی، ان میں نہیں ہم میں، کسی کی بات کیا کریں، فوراً مایوسی کا شکار ہو گیا، تباہی. دعا کی عدم قبولیت، دعا کے مسترد ہونے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتے. جب یہ فیصلہ کرے دفعہ ہو جا. اللہ کے ہاں اس کے لیے دھتکارنا ہے. اچھی طرح فضل الہی اور آپ یہ نسخہ مبارکہ ہمیشہ کے لیے یہ جائیں، کبھی بھی اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کمانڈر صاحب مایوس نہیں ہونا. کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے. حالات کچھ ہوں، حالات کو نہ دیکھ، جن سے مانگ رہا ہے ان کو دے. کون سی بات جو انہوں نے کی ہے وہ ہونے والی ہے. پانی کے قطرے سے 6 فٹ کا انسان نکلنا یہ عام بات ہے. آسمانوں کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا یہ عام بات ہے. تاحد نگاہ نہیں، اس سے بہت دور اتنے بلند پہاڑوں کا زمین میں میخے بن کے گاڑے جانا اور جب چاہنا ان کو چلا دے. یہ ساری باتیں بظاہر ہونے والی جن سے مانگ رہا ہے ان کی شان میں گستاخی ہے. اللہ مجھے آپ کو اس سے بچائے. لیکن میرا گمان ہے کہنے اور سننے والوں کی اکثریت اسی میں یہ گستاخی کبھی نہ کرے کہ میرا رب میری نہیں سنتا. وہ کہتے ہیں سمیع، ہر بات کو کمال حیثیت سے سنتا ہوں. البصیر، کمال دیکھتا ہوں، ہر بات کو دیکھتا ہوں، دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. میری یہ بدبختی نہ ہو کہ میں اپنے میں دل میں فیصلہ کروں کہ وہ نہیں سنتے، وہ قبول نہیں کرتے. یعنی وہ سچے ہیں یا میں سچا ہوں. تو جو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو سچا کہے یہ بدتمیزی چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ کبھی نہ کرے. بات لمبی ہوتی ہے لیکن اشارہ کر کے آگے جاتے ہیں. قبولیت کے لیے تیرا میرا معیار ہے کیا؟ کیا قبولیت کا معیار وہی ہے جو تو یا میں سمجھتا ہے؟ بیٹی کا رشتہ آیا، دعا کی یا اللہ ہو جائے، اور انہوں نے کہا نہیں پسند، تو کیا دعا نامنظور ہوئی یا نہیں؟ اللہ جانے یہ آستین کا سانپ کس طرح داخل ہو رہا تھا. تیری دعا کی برکت سے اللہ نے اس سانپ سے بچایا. مجھے آپ کو پتہ گیا میں اور آپ جو مانگ رہے ہیں اس میں میری خیر ہے؟ پتہ کسی کو؟ ہمارا گمان ہے اس میں خیر ہے اور ہم مانگے جا رہے ہیں. اللہ پاک ترس فرماتے ہیں، رحم کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بندہ تو مانگ تو رہا ہے لیکن اس لیے تیری تباہی ہے. میں تیری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے تیری اور بندوبست کر رہا ہوں. ہمیں کیا پتہ؟
عصا ربی، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے مانگ رہے ہیں کس طرح؟ بے امیدی، نا امیدی، مایوسی سے یا امید سے؟ عصا ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ ذرا تصور کیجئے، بات کا کہنا تو آسان ہے، آئیے ذرا بات کے اندر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات تھے وہ نارمل تھے یا اب نارمل تھے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، اور ان کا یہ بیان صحیح سند سے ثابت ہے، اس سفر میں ان کے پاس کھانے کے لیے سبزی اور پتوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور کچھ نہ تھا۔ پاؤں میں جوتی تھی، سفر کی وجہ سے کوئی سواری تو نہ تھی، نہ اونٹ، نہ گھوڑا، نہ گدھا، پیدل چل رہے تھے۔ جو جوتی تھی وہ ٹوٹ گئی، اب ننگے قدم جا، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ ان کا پیٹ ان کی پیٹھ کے ساتھ لگ چکا تھا۔ ہم اتنے بڑے پیٹوں والے ہم کیا جانیں؟ ان کا پیٹ بھوک کی وجہ سے کہاں جا چکا تھا؟ پیٹھ کے ساتھ جا چکا تھا۔ اور کہاں تھے؟ پردیس میں۔ ان کا وہاں کوئی تھا، کوئی جاننے والا، پہچاننے والا؟ اور پھر کیا تھا؟ امن اور آدمی چلیے پردیس میں گیا، بے خوف تھے یا خوف میں تھے؟ فرعونی اقتدار معمولی نہ تھا۔ اگر موسیٰ سرحد پار کر کے مدین پہنچ سکتے تھے تو فرعون کے کارندے، فوجی، پولیس جو تھا اس وقت، ان کے لیے وہ سرحد پار کرنا ناممکن تھا۔ خوف بھی تھا، اور کس بات کا؟ کہ پکڑا جاؤں گا اور ذبح کر دیں۔ ان کو جو خبر ملی تھی کیا تھا؟ کہ بس آپ کو 10 سال قید دیں گے۔ کیا خبر ملی تھی؟ فیصلہ ہو چکا تھا، قتل کرنا ہے۔ کسی اعتبار سے امید والی کہانی تھی، لیکن ان کی کیفیت عصا ربی، قریب ہے میرے۔ یہ سبق، یہ قصے جو قرآن پاک میں میرے آپ کے لیے، اگر اسی ایک بات کو پکڑ لیں، شیخ صاحب کبھی مایوسی کا نام آئے، ان یہدینی سواء السبیل، توجہ فرمائیے، اللہ پاک کی رہنمائی صرف دین میں نہیں دنیا میں بھی چاہیے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو مانگ رہے ہیں دنیا کی بات مانگ رہے ہیں، دین کی؟ دنیا۔ اللہ پاک کی رہنمائی کی ضرورت قدم قدم پہ ہے۔ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کے لیے کسی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے، یہاں پلاٹ خریدنا ہے نہیں خریدنا، یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی، کون سی بات ایسی ہے جس میں مجھے آپ کو اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ اور سنت اور انبیاء کا طریقہ، اللہ والوں کا طریقہ ہمیشہ سے یہی ہے، قدم قدم پہ اللہ کی رہنمائی کے طلبگار۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ مدین کے پانی پر آئے، وجد علیہ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، انہوں نے وہاں لوگوں کا ایک گروہ پانی پلاتے ہوئے دیکھا، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور انہوں نے ان کے علاوہ ان سے ہٹ کے 2 عورتیں دیکھیں، 2 عورتیں پائیں، تذودان، جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی۔
ووجدا، اور انہوں نے پایا، من دونہم، ان سے ہٹ کے، امرأتین، دو عورتیں، تذودان، روک رہی تھی، کس کو روک رہی تھی؟ اپنے جانوروں. قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قالتا، ان دونوں نے کہا لا نسقی، ہم نہیں پلاتے، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پلا کے چلے جائیں. نظر جمائیے، یصدر، اصدر یصدر ہوتا ہے پانی جانوروں کو پلا کے واپس لے جائیں، سارا معنی ایک لفظ کا. قالتا، ان دونوں نے کہا، اللہ بہتر جانے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ عرض کرتا ہوں، کیا وہ دونوں بولی؟ قالتا، دونوں بولی. بات کی جو بات ہم پڑھیں گے وہ اتنی باہیا، دونوں کہاں بولنے والی تھی؟ مقصد کیا ہے؟ دونوں بولی، یعنی ایک بولی وہ دونوں کی طرف سے جواب تھا. جس طرح کہتے ہیں لوگ تھے، میں نے پوچھا انہوں نے جواب دیا. 20 لوگ تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میں نے ان سے بات کی، انہوں نے یہ کہا. تو کیا ان سب نے کہا؟ جی، ایک بولا، سب کی ترجمانی کی، تو اس کی بات میں اس کے شریک. وَأَبُونَا، اور ہمارے ابا، شیخن، بزرگ ہیں بہت، شیخ ہیں، بڑی عمر کے، کبیر، زیادہ بڑی عمر. بمحاورہ ترجمہ، جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے، انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک گروہ دیکھا، لوگوں کا ایک گروہ پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور انہوں نے ان سے ہٹ کر 2 عورتیں دیکھیں جو روک رہی تھی، یعنی اپنے جانوروں. کہا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پلا کے چلے جائیں، اور ہمارے ابا بہت بوڑھے شخص. اس آیت کریمہ میں جو بہت کچھ ہے میرے اللہ، کچھ بات انہیں کی توفیق سے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جو 2 لڑکیاں، 2 عورتیں پائیں، وہ کس طرح تھی؟ نگاہ جمائیے، کہاں تھی؟ ان کے ساتھ مکس اپ تھی. انا للہ وانا الیہ. اب تماشا کیا ہے؟ اسائنمنٹ ہے. رانسب کون کون شریک ہے؟ ایک لڑکی ایک لڑکا، 5 لڑکیاں 5. اب زیادہ یونیورسٹیوں میں چل جائے، دیکھیے پارکوں میں کون کس کے ساتھ بیٹھا ہے. لڑکوں کا گروپ الگ ہے، لڑکیوں کا الگ ہے. کنٹین میں ایک ٹیبل پہ کون کون بیٹھے. کبھی خیال تھا کہ یہ بات یورپ اور فلاں، اب ملک پاک میں کیا، سرکاری اداروں میں 7 والی کرسی پہ کون ہے، ریسیپشن میں الگ الگ ریسیپشن. اس سے اصل قدیم سے جو دین کے طریقے ہیں ان کو مٹایا جا نہیں رہا، مٹایا جا چکا ہے. تو جب دین کو مٹایا جائے تو ان کو مٹانے والے باقی رہتے ہیں. یہ باقی رہنے کی کہانی نہیں، اور زور سے چل رہی، اور اس پہ فخر ہو رہا ہے. وقت ہو چکا، یہیں سے انشاءاللہ آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی، سنی گئی،
اللہ سے قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.